الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. حضرات، مجھ سے پہلے بہت سے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا. ان اصحاب کے بارے میں جن کی خوش نصیبیوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے کونین کے تاجدار کے اس چہرہ پر انوار کو چوما ہے جس کے گھوڑے کی لگام جبریل تھاما کرتا تھا. وہ اصحاب کرام، ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کی خوش بختی کا کیا کہنا، ان کی بلند قسمتی کا کیا کہنا کہ جنہوں نے اس چہرہ پر انوار کو دیکھا کہ جس پر ایک نظر ڈالنے سے جہنم کی آنکھ آگ حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس اعزاز کے مستحق بنے کہ خدا نے ان دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جاؤ، تم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے، تم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، تم نے ان نگاہوں کا طواف کیا ہے، تم نے ان نظروں کو چوما ہے جنہوں نے مدثر و مزمل کے چہرے پر انوار کو دیکھا تھا. لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. لوگوں، میرا مقام یہ ہے کہ صرف میرے چہرے پر انوار کو پیار سے چھونے والی آنکھ ہی پہ رب نے آگ کو حرام نہیں کیا، بلکہ صرف زندگی میں، پوری زندگی میں ایک دفعہ
مجھ کو دیکھا، روز روز نہیں دیکھا، برسا برس نہیں دیکھا، شب و روز دیدار نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک دفعہ دیکھا۔ جس نے اس دیکھنے والی پتلی کو دیکھ لیا، خدا نے اس کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا۔ اور صدیق تو 23 برس دیکھتا رہا ہے۔ تیرا مقام میں بیان کروں؟ تو نے، اور تو اکیلا ہی تھا، اور تو اکیلا ہی تھا جس نے خلوتوں میں بھی دیکھا ہے، تو تنہا ہی ہے جس نے جلوتوں میں بھی دیکھا ہے، اور کسی کو تو جرات ہی نہ ہوتی تھی نگاہ اٹھانے کی۔ کون تھا؟ اور علماء کرام، کائنات کے رب کی قسم ہے، اس ساری کائنات کی عظمت جو ہے وہ میرے نبی کے صحابہ سے ہے، اور میرے صحابہ کی عظمت جو ہے وہ رحمت کائنات سے ہے۔ لوگوں، صحابہ کا تذکرہ، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی منقبت، ان کی بڑائی، میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے تو کہا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رحمت کائنات کی مدح میں ثنا کے تمام راستوں سے گھوم پھر کر پلٹ آنے کے بعد کہا کہ تیری ثنا میں کر سکتا ہی نہیں۔ اور صحابہ، ان کے بارے میں مجھ ایسا عاجز یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو بڑے مقام والا تھا جس نے کائنات کے تاجدار کو کہا تھا کہ مجھ سے تیری ثنا نہیں ہو سکتی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کی ثنا تو بڑی بات ہے، مجھ سے تو حضور کے ادنا غلام کی ثنا بھی نہیں ہو سکتی۔ اور غالب نے کہا تھا ثنا خواجہ بیضا گذاشتے، ہم نے اپنے آقا کی ثنا خدا کے ذمے چھوڑ دی۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں نے نبی کے غلاموں کی سزا ثنا کو بھی اپنے رب کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، وہ جس نے خود کہا عرش کی بلندیوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے میں راضی، صرف اللہ ان سے راضی۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے راستے پہ چل نکلا میں اس سے بھی راضی ہوں۔ ان کا مقام کیا؟ اور صدیق، آج کا یہ اجتماع عظمت صحابہ کے عنوان سے، اور میں واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ کس کا تذکرہ کروں، صدیق کا؟ صدیق کا میں تذکرہ کروں جس کا تذکرہ آسمان والا آسمانوں پہ کرتا ہے، میں اس کا تذکرہ کروں؟ اس کا تذکرہ، اس کی شان میں میں کیا کہوں جس کے بارے میں ناطق وحی نے کہا تھا کہ دنیا کا ہر شخص جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا،
کہ ایک ہی دروازے سے انسان گزر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور نبی کے یار غار نے نگاہ اٹھا کے پوچھا، آقا ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہوگا؟ جبریل مہر نبوت کا پاسبان پیچھے کھڑا ہے، کہا اللہ کے حبیب کہیے خدا کہہ رہا ہے ابو بکر وہ تو ہوگا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، اور مولانا کہہ رہے تھے، عجیب بات انہوں نے کہی کہ ہجرت کی رات رحمت کائنات، چھوڑو ان کی بات کو جو کہتے ہیں دشمن تھا، میں کہتا ہوں دشمن اس رات سارے کا سارا قبیلہ بنو ہاشم، رسول اللہ کا قبیلہ، میرے آقا کا قبیلہ، میرے مولا کا قبیلہ مکے میں موجود ہے کہ نہیں؟ علی بھی موجود، علی کا بڑا بھائی عقیل بھی موجود، چچا ان کا بھی چچا، حضور کا اپنا چچا عباس بھی موجود، اور کیا کہوں۔ اور سنیوں، میں حضرت مولانا نیازی کی اس موجودگی سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہوں، شیعہ پروپیگنڈے کو تم نے بھی رواج دیا ہے۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ ضعیف روایتیں بیان کرنے والوں، جھوٹے قصے تراشنے والوں، شیعہ روایات سے متاثر ہو کر سرور کائنات کی اصطلاحات کو بدلنے والوں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی، روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ۔ ہم نے اس ظلم کو خود کمایا ہے، اصطلاحات ہم نے بدلی، مجھے معاف کر دو، خام مال شیعیت کو ہم نے فراہم کیا، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور میں اس فقیر کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ واقعی فقیر سبحانی ہے جس نے آج وقت کی اس نزاکت کا احساس کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ ملامت گروں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کہ کل اس کو کہا جائے گا تو نے بریلوی ہو کر دیوبندی کو کیسے بلایا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں، آج تجھے متنبی کے شعر کو پڑھنا چاہیے کہ عزل النوازل حول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائه۔ جاؤ مجھ کو ملامت کرنے والوں ملامت کر لو، میں بریلوی ہوں، میں نے وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو آج اپنی مسجد میں بلایا ہے تاکہ نبی کے ساتھیوں کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں۔ آج کاش یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ رومال دے دو۔ آج ہمیں ایسے ملامتیوں کی ضرورت ہے جو ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، اور عاشق تو ویسے ہی پرواہ نہیں کرتے، یہ سچا عاشق ہے،
عاشق کیا اور ملامت کیا؟ کیا عشق اور کیا ملامت؟ گفتم ملامت عارض، لسان الغیب حافظ نے کہا تھا. آج وہابی سے صوفیوں کے شعر بھی ذرا سن لو پھر. اس نے کہا تھا پرسیدم از طبیب احوال دوست گفتہ. میں نے کہا حکیم صاحب بتلاؤ محبوب کسے کہتے ہیں؟ کہا محبوب اسے کہتے ہیں من بودہا عذاب فی قربہا الملامہ. دور ہو تو دل تڑپتا ہے، قریب ہو تو لوگ پتھر لڑکاتے ہیں. پھر کہا گفتم ملامت عارض، کر گرد دوست گردم واللہ ما رأینا حبا بلا ملامہ. لوگوں نے کہا محبوب کے کوچے میں نہ جاؤ، لوگ ملامت کریں گے. صوفی نے کہا جاؤ ملامت کرو کو کہہ دو کہ ملامت اور عشق دونوں اکٹھے نہیں ہوا کرتے ہیں. تم ملامت کرتے رہو، ہم عشق کرتے رہیں گے. آج ضرورت ہے ایسے ملامت کی. اٹھاؤ پیالہ. اور میں اس کو یقین دلاتا ہوں، اپنے بزرگ اپنے شیخ مولانا محمد حسین کو یقین نہیں دلاتا، اپنے دوست مولانا حافظ عبداللہ کو یقین نہیں دلاتا، اس فقیر سلطانی کو یقین دلاتا ہوں. سرور کائنات کی سیرت کا جلسہ ہو، محمد کے غلاموں کی بارگاہ میں مدو خانی کا مرتبہ ہو، سرور کائنات کے صحابہ کی عظمت کی بات ہو، کسی اہل حدیث کے واسطے کی ضرورت نہیں. مجھ کو خط لکھو، میں سر کے بال لاؤں گا. آج ضرورت ہے اس بات کی، اور ہم بھی عاشق ہیں، دل چلا ہوا ہے. کہتے صرف یہی ہے قریب آ جاؤ دل تبدیل کر لے. دور رہتے ہو تو باتیں کرتے ہو، ذرا آج قریب آ کے تو دیکھو. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، پھر دیکھتے کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو. کعبے کے رب کی قسم ہے، آج اگر یہاں فتنہ قدح صحابہ موجود ہے تو اس وجہ سے موجود ہے کہ محمد کے غلام بٹے ہوئے ہیں، صحابہ کے مداح بٹے ہوئے ہیں. وگرنہ آج اکٹھے ہو کر عمر کا نام لے، شیطان اسی طرح بھاگے گا جس طرح محمد کے زمانے میں بھاگا کرتا تھا. نام لینے والا تو ہو، کوئی نام لینے والا تو ہو، کوئی آئے تو صحیح، پیالے کو اٹھائے تو صحیح. پھر ہم دیتے ہیں لیکن ظرف بادہ خار دیکھ کے دیتے ہیں. ظرف کتنا ہے لینے والے کا. آج ہم جو آج یہ بدقسمتی کی انتہا ہے. آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں عظمت صحابہ کے موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان کا مقام کیا اور ان کا مقام. کس کا مقام؟ اس کا مقام سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے مقام کا تذکرہ آسمانوں والا عرش معلیٰ پہ کر رہا ہے. سرور کائنات کیا بات کہوں اور کیا نہ کہوں. موضوع اتنا طویل اور اتنا پیچدار ہے اور وقت اتنا لمبا ہو گیا ہے. میں تو سوچ رہا تھا جب آواز دی کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. میں سمجھتا تھا آج باری نہیں آئے گی. بڑی مشکل سے پہلے خطیب کو چھڑایا ہے، سیکٹری خود مقرر بن گیا ہے. مسئلہ ہی ایسا ہے.
جوش ایمان کی علامت ہے، اور میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو صرف ہوش ہوش کی بات کرتے ہیں، اور ہوش ہوش کی بات ہمیشہ بے ہوش کرتے ہیں، خود بے ہوش ہوتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں ہوش میں آؤ۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم بھی بے ہوش ہوگی تو اسلام آباد کی کرسی باقی۔ آج سارے لاہور میں چاروں طرف سے پولیس ہی پولیس تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بارڈر پہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا لڑائی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے جہاں ایم آر ڈی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ ان کا بارڈر ہے۔ اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ، اپنوں کے لیے نبی کے صحابہ کا رب نے تذکرہ کیا، اپنوں کے لیے نرم غیروں کے لیے گرم، اور امیر المومنین ضیاء الحق کے سپاہی اپنوں کے لیے گرم، افغانستان کے لیے نرم۔ روس کے روزانہ جہاز بمباری کرتے ہیں، مونچھ نیچی ہے۔ اندرا گاندھی کا سپوت روز دھمکیاں دیتے ہیں، مونچھ نیچی ہے۔ مولانا نیازی ذرا ڈنڈا ہلاتے ہیں، مونچھ اونچی کر لیتا ہے۔ مونچھ بھی بڑی ہوشیار ہو گئی ہے، اتنی ہوشیار کہ اپنی عزت کے لیے ابھی ایک قرارداد پیش کر رہا تھا، ڈاکے بڑے ہو گئے ہیں، چوریاں بڑی ہو گئی ہیں، کیوں نہ ہو 99% پولیس تو 4 آدمیوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور 1% پولیس 10 کروڑ آدمیوں کی حفاظت۔ ان 4 آدمی، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کا منہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ٹوٹا ہوا گھڑا ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت ہے ہمارا وزیر اعظم۔ میں نے کل کہا تھا اگر شیشہ دیکھے تو شیشے میں تراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ شیشہ کہتا ہے اتنا خوبصورت، یہ حسن یوسف کہاں گیا؟ ہم نے ساری عمر میں اس طرح کا وزیر اعظم کو نہیں دیکھا، ٹھٹا کجا جس طرح ہوتا ہے۔ اور ایوی اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے بڑی پولیس، اور جن کے لیے کائنات بنی ہے ان کے اوپر سیاہ چہروں والے چھینٹے دیتے رہیں، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، وہ کسی کا کچھ نہیں لگتے۔ بڑے دینداری کے دعوے، کعبے کے رب کی قسم ہے، سن لو، جو آج صدیق و فاروق و ذی النورین کی عظمتوں کی پاسداری نہیں کرتا، علی و معاویہ حسنین کی عزتوں کی پاسداری نہیں کرتا، رضوان اللہ علیہم، عرش والا پھر اس کی عزت کی بھی پاسداری 4 دن ڈنڈا چلاتا ہے، پھر کتا کتا کرتے جاتا ہے۔ تم نے کیا جانا؟ تم نے کیا سمجھا؟ اور عجیب بات ہے، حضرت مولانا نیازی نے تذکرہ کیا تھا اشارتاً، آج کے واقعات کو دیکھ کر شیخ سعدی کی حکایت یاد آتی۔ ایک بستی میں گئے، ساری بستی کے کتے شیخ سعدی کو دوڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے دوڑے۔ شیخ سعدی بڑے پریشان ہوئے، کتے ہی کتے، ان کو ہٹانے کے لیے، مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 2-4 کتوں نے کاٹ بھی لیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رات عجب بستی میں گیا کہ جس بستی کے کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہوئے تھے۔ آج ہم کو بلایا جاتا ہے، ہم کو کچہریوں میں کہا جاتا ہے امن و امان قائم رکھو، ہم کو جن کے نزدیک علی حیدر کی شان اقدس میں بات کرنے والا ایمان سے آ رہی ہے، ہم کو بلا دیں۔
حسنین کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان سے خالی ہے، ہم اس کو ایمان کے منافق ہم کو بلاتے ہو، پتھروں کو باندھ رہے ہو، خوف خدا کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس صدیق کی بات کہ رسالت مار دشمنوں سے پناہ لینے کے لیے بنو ہاشم کے سارے گھرانے میں سے کسی کو منتخب نہیں کرتے۔ چچا موجود ہے، یہیں سے بات چلی تھی نا، ہم نے اصطلاحوں کو بدلا۔ علی موجود، علی کے بڑے بھائی عقیل موجود، ان دونوں کے اور حضور کے اپنے چچا عباس موجود، اور دوسرے چچا، یہ تھی بات۔ کون سے چچا؟ جو سید الشہداء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ سید الشہداء کس کا لقب ہے؟ ہم نے بدلے ہیں لقب، ہمیں محمد کا دیا ہوا لقب پسند نہیں، اپنے دیے ہوئے لقب۔ ہم نے تاریخ کے چہرے کی ضیاء بدلی ہے، ہم نے ظلم کمایا ہے، ہم نے قصے کہانیوں سے متاثر ہو کر، شیعہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سرور کائنات کے فرامین مطلقہ اور واضحہ اور صریحہ سے روگردانی کی۔ سرور کائنات نے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا؟ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی، شیر خدا ہے، وہ موجود ہے، اس کے گھر نہیں گئے۔ کس کے گھر گئے؟ اور مجھے معاف کر دو، میں کہا کرتا ہوں خود جا ہی نہیں رہے، عرش والا لے جا رہا ہے۔ اس کی اپنی حرکت تو اپنی حرکت ہے ہی نہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ چلیے، حضرت نے بیان کیا تھا، دروازے پہ دستک دی، صدیق باہر نکلے، کونین کے تاجدار سامنے کھڑے ہیں۔ ہائے خوش نصیبی ان کی دیکھا چاہیے، آج ان کے اپنے گھر کے دروازے پہ چاند اتر آیا ہے۔ کبھی کسی نے آسمان کے چاند کو کسی کی چوکھٹ پہ بھی دیکھا ہے؟ آج صدیق دیکھ رہا ہے کہ سرور کائنات جبریل کے جلوہ میں صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کونین کے تاجدار کیسے آئے؟ ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمائے ان اللہ امرنی ان ترافقنی فی ہذہ السفر۔ اور یہاں ایک ہی بات سن لو، پھر لمبی باتیں کبھی بعد میں ہوگی، پہلے ہی ہمارا وقت کھا گئے ہیں، خدا ان کو سمجھے اس مولوی صاحب سے۔ سن لو کہ شاید بقیاد عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم۔ رحمت کائنات نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے، یاد رکھنا میری بات کو، شاید پہلے کسی سے نہ سنا ہو۔ امام کائنات نے، فخر موجودات نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے، ان سب سفروں میں سے آقا کے 2 سفر سب سے مقدس ہیں، سب سے مقدس، سب سے عظیم تر، سب سے بالا تر
سفر سب سے بہتر، ایک سفر آسمان کا، دوسرا سفر زمین کا. یاد رکھنا میری بات، ایک سفر آسمان کا، دوسرا سفر. یہ سارے سفروں میں سے دو سفر سب سے اعلیٰ. ایک سفر معراج کا، آسمانوں کا، اور ایک سفر مدینے کا. ان دونوں اعلیٰ سفروں کے لیے اللہ نے نبی کے ساتھی بھی اعلیٰ مہیا کیے. آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کا سردار جبریل مقرر ہوا، اور زمین کے سفروں کے لیے زمینوں کا سردار صدیق اکبر منتخب ہوا. جو مقام جبریل کا ملائکہ میں ہے، وہی مقام صدیق کا امتوں میں ہے. وہ نوریوں کا سردار، یہ خاکیوں کا سردار اس کے جنوں میں جا رہا ہے. کس کا تذکرہ کروں؟ اس صدیق کا. اور میرا ایمان، باتیں کرتے ہو ایمان کی، لمبی ہو جائے گی بات. پھر عمر کا تذکرہ کروں. وہ عمر ناطق وحی نے جس کے بارے میں کہا ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر. لوگوں گواہ رہو، خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اس عمر کا تذکرہ کرو جس کے بارے میں ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے ولیکن ینزل علی راج عمر. قرآن اترتا ہمارے گھر کے آنگن میں ہے، لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. یا ذی-النورین کا تذکرہ کرو. اس ذی-النورین کا، اس ذی-النورین کا، اس ذی-النورین کا جس کو نبی نے دو بیٹیاں تھیں اور جس کو یہ مقام ملا کہ روئے زمین پر کسی نبی کے امتی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو بھی. جاؤ آدم سے لے کر رسول اللہ تک ایک ایک نبی کی زندگیوں کو اٹھاؤ. کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس کو کسی نبی نے دو بیٹیاں دی ہو، کوئی ایک دکھا دو. اور وہ مقام ملا کہ جب دوسری بھی فوت ہو گئی، عثمان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عثمان نے نگاہ اٹھائی، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک بیوی کی جدائی کا غم، ایک رسول کی لخت جگر کے فراق کا غم. کہ کل میرے گھر میں اس کی دختر تھی جس پہ صبح و مساء جبریل آتا ہے. نگاہ اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کونین کا تاجدار کھڑا ہے. فرمایا عثمان غم نہ کرو، تم نے محمد کے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا، تم نے میری بیٹیوں کو اتنا خوش رکھا، تو نے میرا دل اتنا ٹھنڈا رکھا کہ کعبے کے رب کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے دے دیتا، انکار نہ کرتا.
آج ایک بات سنتے جاؤ، نبی کا ہر صحابہ کو ہر تابعدار ہے، لیکن ہر ایک کو رب نے کچھ ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو دوسرے کو نہیں دی۔ یہ تنہا عثمان ہے۔ تاریخ عالم کو اٹھاؤ، میرے نبی کی سیرت کو بھی، پہلے نبیوں کی سیرت کو بھی، کوئی کونان میں ایسا بھی ہے جس کو ایک موقع پہ کھڑے ہو کے کسی ناطق وحی نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو؟ پر میرا ایمان یہ ہے کہ نبی جس کو ایک دفعہ جنتی کہہ دے، کعبے کے رب کی قسم ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو جہنم میں نہیں لے جا سکتی۔ اور یہ اس کو نبی نے ایک مرتبہ نہیں کہا۔ جیش اسرا کے موقع پر کون ہے جو 100 اونٹ رب کی راہ میں قربان کرے، محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، اٹھنے والا اگر کوئی ہے، جنت کی خلعت فاخرہ پہننے والا کوئی ہے تو ذوالنورین ہے، محمد کا داماد اٹھا۔ کائنات کے امام نے کہا کہ آقا نے فرمایا، فاطمہ میں جانتا ہوں تو کیا کہے گی، علی کے فقر کا تذکرہ کرے گی، غربت کا، میں جانتا ہوں، لیکن فاطمہ دیکھ لو تیرے محمد کا یار غار آیا ہے سفارش لے کر، تیرے بابا کا ساتھی آئے ہیں، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ بابا جن کی سفارش کو تو نے کبھی رد نہیں کیا تو تیری لختے جگر ان کی سفارش کو کیسے رد کر دے؟ نبی ہنستے ہوئے آئے، فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو،
عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے رشتہ منظور کر دیا ہے، لیکن باپ بھی تو تھے نا۔ کہا صدیق و فاروق رشتہ تو منظور کر لیا ہے، علی تو اتنا غریب ہے کہ شادی کیسے کرے گا، کہاں سے پیسے لے گا، جہیز کہاں سے، مہر کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اکیلے تو نہیں آئے، پیچھے عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اکیلے تو نہیں آئے، آپ ذرا منظوری سے نوازیے تو صحیح۔ پیچھے وہ بھی موجود ہے جس کی جود و سخا کو دیکھ کر رب نے ایک مقام پہ جنت کی 8 مرتبہ بشارت دی تھی، وہ بھی تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آقا نے کہا جاؤ پھر مجھے منظور ہے۔ خوشی سے آئے، علی کے دروازے پہ دستک دی، دل دھڑک رہا ہے، یاران نبی گئے ہیں نہ جانے کیا، جاتے ہوئے کہا تھا ابو بکر و عمر نہ ہی سوال کرو تو اچھا ہے، اور انہوں نے جب پوچھا تھا کیوں نہ کرے، کہا ایک نبی سے رشتہ تو ہے، اگر نبی نے انکار کر دیا کہیں عمر بھر کے لیے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ اور صدیق و فاروق نے اس اعتماد سے کہا تھا کہ ہماری کہی ہوئی بات نبی رد کر دے، اور فاروق کو یہ تو یہ بھی مانتا کہ میری کہی ہوئی بات تو عرش والا بھی رد نہیں کرتا ہے، میری کہی ہوئی بات تو عرش والے نے کبھی رد نہیں کی، تو یہ تو عرش والے ہی کا تو نبی ہے، اگر یہ کبھی بھولے سے کہہ بھی دیا کہ نہیں دیتا تو پھر عرش والے کو منا لیں گے، وہ خود منوا لے گا۔ اعتماد کا عالم، دھڑکتے ہوئے دل سے دروازہ کھولا، سامنے نبی کے یاروں کو مسکراتا ہوا دیکھا کہ وہ آئے ہیں جن کے سوا کبھی آنکھ بھر کے نبی کا چہرہ دیکھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی ہے۔ ایک مزے کی بات کہہ دوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا نام نقشہ آیا ہے نبی کا، یا صدیق سے آیا ہے یا فاروق سے، علی سے کوئی بات نہیں آئی۔ لوگ فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر، مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں۔ دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر، عزیر PCO نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث، محلہ فیصل کالونی، پرانی چنگی، حفصآباد روڈ، گوجرانوالا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا نام نقشہ آیا ہے نبی کا، یا صدیق سے آیا ہے یا فاروق سے، علی سے کوئی بات نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا تو گھر میں پلا، گھر میں بڑا، گھر میں جوان ہوا، نبی کی صورت تو بتا۔ کہا اس جلال والے چہرے کو دیکھنے کی کبھی جرت ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ جرت صدیق و فاروق کے سوا کس میں تھی کہ نبی کے چہرے کو دیکھیں؟ اور لوگ تو اگر نبی پانی کے چشمے پہ بیٹھا ہوا ہوتا تو پیچھے کھڑے رہتے تھے کہ عکس جمیل نظر آئے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ جرت کس کو تھی کہ سامنے آ کے دیکھ سکے؟ کوئی جرت تھی؟ کون ہے جو دیکھے؟ اور اس کو دیکھے جس کو حسان نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لوگوں کو رب کن کہہ کے پیدا کرتا رہا، تجھ کو رب اپنے ہاتھ سے گود کر بناتا رہا۔ اس کو کون دیکھے؟ کون دیکھے؟ اس کو کون دیکھے؟ جس کو جابر نے ایک چاند بڑی رات میں دیکھ کے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے، چاند سے تجھ کو تشبیہ دوں، کعبے کا رب گواہ ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ کون دیکھے اس کو؟ علی آئے، دیکھا اپنے نبی کے یاروں کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا، دیکھا رب گواہ ہے کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ کون دیکھے اس کو؟ علی آئے، دیکھا اپنے نبی کے یاروں کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھولا، دیکھا تو تاریک رات میں چہرہ ابو بکر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ علی جلدی سے پوچھتے ہیں کیا خبر لائے؟ کہا مبارک ہو تیرے ساتھ فاطمہ کا رشتہ کرا ہے، رشتہ کرا ہے۔ رو پڑے، لیکن گھر میں تو بوریا بھی نہیں ہے، محمد کی لخت جگر آئے گی، شہزادی کائنات آئے گی، اور اس کے نیچے بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں ہے۔ میں تو بو تراب ہوں، مٹی پہ سونے والا، کیسے ہوگا؟ کہا گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اپنی لڑنے کے وقت پہننے والی زرہ اٹھا کے لے آئے، کہنے لگے کعبے کے رب کی قسم یہ ایک تلوار ہے، یہ تلوار کے بچاؤ کے لیے یہ زرہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کہا زرہ ہمارے والے کر، ہم کوئی تلاش کرتے ہیں۔ وہی رات باب عثمان پہ دستک دی، ہائے ہائے، جود و سخا کا مالک جاگ رہا ہے، جاؤ کوئی لاؤ تو صحیح۔ قصے کہانیاں بیان کرنے والوں سنیو، تم بھی قصوں پہ قصے سنانے والے سنو۔ آج کون ہے جو ذوالنورین کا تذکرہ کرے؟ اس سے بڑا مظلوم بھی کائنات میں کوئی ہے؟ رب گواہ ہے، وقت اجازت دے اور میں سنانے والا ہوں تو کائنات سہول برسائے عثمان کی مظلومیت پہ۔ عثمان جیسا مظلوم کہ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود آج تک مظلوم ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں ثنا کے عقیدت کے پھول لے کے آنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کے پروپیگنڈے سے مروب اور بدبخت مولوی جو شیعہ پروپیگنڈے سے مسحور ہو کر مروب ہو کے عثمان پہ چھینٹے دیتے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، اور عثمان نے وہ کچھ کیا جو کائنات کے کسی نے نہیں کیا۔ باتیں کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، جاؤ تم نے عثمان ایسا شخص نہیں دیکھا ہے کائنات رضی اللہ تعالی۔ بات کرنا کرسی پہ بیٹھ کے، قلم چلانا بڑا آسان ہے، محمد کے قدموں کو اپنی آنکھوں میں سمونا بڑا مشکل بات ہے صلی اللہ۔ لوٹنے والوں کو کیا پتا ہے کہ لٹانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تم لوگوں کی کھالیں اتارنے والے، تمہیں کیا پتا ہے کہ اپنی کھال کو نبی کی راہوں میں بچھانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ چھینٹے دینا کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ جاؤ کوئی عثمان جیسا لا کے دکھاؤ۔ چشم فلک نے ایسا سپوت نہیں جنا ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا میرے ذوالنورین تیرا مقام کیا ہے؟ اس رحمت مجسم نے کہا تھا جس کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا جس نے نبی کو گالی دی تھی، قرآن نے نقل کی تھی لَيُخْرِجَنَّ الْعَزْمَ مِنْهَا الْأَزَلِ، اور پھر اس کا بیٹا آیا
اور اس رحمت کائنات کو کہا آقا تجھ کو گالی دینے والا میرا بابا مر گیا ہے. کائنات کے رحمت نے اپنے کرتے کو اتار کے دیا، کہا جس کا تو بیٹا ہے میں اس کے لیے اپنا کرتا دینے کے لیے تیار ہوں، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار. کیوں حضرت تیار ہو گئے کہ نہیں؟ اور ذوالنورین یہ صرف تیرا مقام ہے. سن لو علماء اہل سنت، سن لو روح زمین پر یہ مقام صرف عثمان کو ملا کہ وہ رحمت مجسم جس نے اپنے گالی دینے والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے کی آمادگی ظاہر کر. اگر عرش والا نہ روکے تو حضور رکنے کے لیے تیار. عمر کو بھی کہا کہ نہیں رکتا، کہا کہ نہیں، کہا نہیں رکتا، جاؤں گا پڑھوں گا. عرش والے نے روکا تو رکے. اتنا رحیم، اتنا کریم. اور جب ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک کا جنازہ لایا گیا، شفیع المذنبین کو بلایا گیا، جنازہ سامنے رکھا گیا. حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا فلان ابن فلان. جس پیشانی پہ کبھی سلوٹ نہیں پڑی اس پہ سلوٹیں پڑ گئی. کہا یہ وہی ہے جو میرے عثمان کو برا کہتا تھا. لوگوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. رحمت کائنات نے کہا اٹھا لو، جو میرے عثمان کو برا کہتا ہے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا. وہ عثمان، اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو. اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو جس کے خون کے انتقام کے لیے محمد نے خود بیعت کی ہے. خود بیعت کی، خود بیعت کی عثمان کے لیے. ساری کائنات محمد کی بیعت کرے اور محمد عثمان کے لیے بیعت لے. عثمان، اور جب عثمان کے لیے بیعت لی گئی، بیعت تو پہلے بھی بہت دفعہ لی گئی، جب عثمان کے لیے لی گئی رب کو اتنا پیار آیا، کہا ید اللہ فوق ایدیہم. جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے قسم اٹھائی، تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ عثمان کا مقام ہے. کبھی فقیر سلطانی میری تقریر کروانا اس موضوع پر، پھر دکھاؤں گا تیرے بریلویوں کو کیسے رلاتا ہوں، دکھاؤں گا تجھ کو پھر ان کے عشق کو کیسے گرماتا ہوں. یہ محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بات کرتے ہو. شرم کرو. اگر بات کرنے والے کا نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا تو بات کرنے والے کو حوض کوثر سے پانی کیسے پلائے گا؟ سوچو تو صحیح. اور جس کو اس نے پانی نہ پلایا وہ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم میں چلا گیا. اس کا کیا بچا ہے؟ مولانا وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی 50,000 سال کی پیاس برداشت کرے گا. مولوی تو 5 منٹ کی پیاس برداشت نہیں کرتا. حضرت نے پورا یہ کیا ہے جگ پانی کا ساتھ رکھا ہوا ہے. کیسے انتظار کرو گے 50,000 سال؟ سورج سوا ہاتھ پہ ہوگا، زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور عثمان کی مدح کرنے والے آئیں گے، آقا کچھ بھی نہیں ہے پاس، تیری 2 بیٹیوں کے تاجدار کی عزت کی حفاظت کرتے رہے ہیں آقا. آقا کہے گا میرے ان دیوانوں کو آتے دو جو میرے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرتا رہا، آج محمد اس کو رب کی چوکھٹ پہ پہنچا کے آئے گا. تم بھی آنا، تم قدح کو لے کے آنا، ہم محمد کے غلاموں کی مدح کو لے کے آنا. کہیں گے اللہ گناہگار تو بہت تھے لیکن تیرے نبی کے اصحاب کے بارے میں کبھی نہ گفتگو کی نہ سننا گوارا کی. اور عثمان
دروازے پہ دستک دی، عثمان باہر نکلے. نبی کے یاروں کیسے آئے ہو اتنی رات کے؟ عثمان ایک کام پڑ گیا ہے، پوری بستی میں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا. ہائے، پوری بستی میں تیرے سوا آج ہی نہیں، مسجد کے بنانے کے دن بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، بیرے روما کے خریدنے کے دن بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، جیسے اسرا کی تجہیز کے موقع پر بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا. کون ہے؟ آج کوئی پہلا موقع ہے، اس کو آزمایا ہوا ہے. تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا. کیسے آئے؟ نبی کی بیٹی کا تیری سالی کا نکاح ہے، کیا میرے لیے آئے خدمت؟ علی سے رشتہ طے ہو گیا. سبحان اللہ، خوش ہوئے. کہا مبارک. کہا مبارک تو ہے لیکن علی کے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک لوہے کی زرہ لے کے آئے تھے، تو اس کو خرید لے، اتنے پیسے دے دے کہ نبی کی بیٹی کا شادی ہو سکے. 5 روپے کی زرہ دے دو، 5 روپے 2.5 روپے مہر کے رکھ لیں گے، 2.5 روپے کا سامان خرید لیں گے. ہائے، پھر ذوالنورین کو ذوالنورین کون کہے؟ کہا زرہ کے لوہے کے کڑے گنتے جاؤ، مجھ سے سونے کے دینار گنتے جاؤ. نبی کی بیٹی کی شادی، علی کی شادی، لوہے کے کڑے گنتے جاؤ، ادھر سے سونے کے درہم و دینار گنتے جاؤ. 500، 400، شہرہ شوب اور اربلی لکھے 400. کہا یہ 400 قیمت 100 روپیہ زیادہ کیونکہ علی کی زرہ ہے. چلنے لگے. فاروق نے کہا جلدی نکل چلو، کہیں سودا کینسل ہی نہ ہو جائے. کہنے لگے چاہتے ہیں کہ جلدی سے جا کے علی کو خوشخبری دے. کہا خوشخبری دیتے ہوئے میری طرف سے شادی کے تحفے کے طور پر یہ زرہ بھی دے دینا، یہ زرہ بھی دے دینا اس کو. کہنا یہ نبی کے یار نے زرہ تیرے لیے تحفے کے طور پہ دے دیے، جاؤ. اور پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. شیعہ مورخ لکھتا ہے، حضرت ذرا میری طرف خدا کے لیے ایک دفعہ دیکھیے. شیعہ مورخ لکھتا ہے نبی کے یار دونوں 500 دینار لے کے علی کے گھر گئے. علی مبارک ہو، ایک رات میں عرش والے نے تیری شادی کا سارا بندوبست کر دیا، رشتہ بھی قبول، پیسے بھی مہیا. کہا میں نہیں لیتا، پھر میرے آقا کے پاس ہی لے جاؤ. دونوں رات کے وقت پہنچے. ذرا دیکھنا میری طرف، شیعہ روایت کے لفظ ہے، سرور کائنات بیٹھے ہوئے، صدیق آگے دروازے پہ دستک دی. آقا پھر باہر. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ رشتہ بھی منظور، جہیز کے لیے پیسے بھی تیار، مہر کے پیسے بھی تیار. فرمایا کیسے؟ صدیق نے پیسے اٹھائے اور نبی کی جھولی میں رکھے. آقا یہ پیسے سونے کے سکے؟ کہا کہاں سے لائے ہو؟ ہائے، جبریل پیچھے کھڑا بتلا رہا ہے. کہا تیرے ذوالنورین کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اور کون ہے؟ سننا چاہا علی کے پاس کہاں سے آئے؟ کہا آقا یہ ماجرا ہوا. روایت کے الفاظ، نبی نے پیسے پکڑے، سینے سے لگائے. سینے سے لگائے کیوں؟ ہائے، کبھی یاد ہو کسی ماں کو جب اس کا بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آئے، ماں لاکھوں میں کھیلتی ہو، لیکن جب بیٹا پہلی تنخواہ لے کے آتا ہے تو بیٹے کی محبت کی وجہ سے ماں پیسوں کو چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے. پیسوں کی محبت نہیں، جس کے ہاتھ لگے ہیں اس کی محبت ہے کہ میرا لخت جگر کما کے آیا، یہ میرے بیٹے کے پیسے. دکھاتی پھرتی ہے محلے والوں کو، میرے چاند کی پہلی تنخواہ آئی. پہلے بھی پیسے مولانا دیکھے ہوئے، پہلے بھی پیسے دیکھے ہوئے.
پیسوں کی محبت نہیں، جس نے بھیجا ہے اس کی محبت. حدیث کے الفاظ روایت شیعہ روایت کے بارہا پلٹا، بارہا پیسوں کو الٹا پلٹا. فرمایا صدیق شادی کا پیام بھی تم لے کے آئے، رشتہ منظور بھی تم نے کروایا، اور علی کے لیے پیسوں کا فاطمہ کا جہیز بھی لے کے آؤ. اب جہیز بلال کو ساتھ لے جاؤ. شیعہ روایت کے پاس سننی بھی، لیکن ہم اپنی بات کبھی کرتے ہی نہیں. جب لوگوں کی بیگانوں کی بات آتی ہے تو پھر کتاب بیگانوں کی. سن لو، جاؤ نبی کی بیٹی کے لیے بستر بھی وہ بنا جو صدیق نے پسند کیا، اور شوہر بھی وہ بنا جس کو صدیق نے پسند، گھر والا بھی وہ بنا جس کو صدیق و فاروق نے پسند کیا، اور گھر بھی وہ بنا جس کو صدیق و فاروق نے. جہیز کا مال تیار کیا، علی کے پاس کہا جاؤ اب تمہیں مبارک، نبی کو تکلیف نہیں دینی، تم جاؤ اپنے چچا کو ساتھ لے جاؤ، شادی کے لیے جاؤ. ہائے البلی لکھتا ہے، اور یہاں ابن بابوے وہ بھی علل الشرائع میں اکٹھا ہو گیا. کہا علی برات لے کے گئے، رحمت کائنات اپنے گھر سے باہر آئے، دیکھا علی آئے، ان کا بھائی آیا، ان کے چچا آئے. نبی نے کہا کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے نکاح کے لیے آیا. کہا فاطمہ کے نکاح کے لیے برات لے کے آئے ہو، شادی کے گواہ کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ گواہ چچا اور بھائی. کہا سن لے، فاطمہ کی شادی کے گواہ نہ تو نے بنانے ہیں نہ محمد نے، ان کو مقرر کیا ہے آسمان والے نے، اور کہا ہے آسمان والے نے فاطمہ کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ابو بکر کی، عمر کی اور عثمان کی گواہی نہیں پڑتی ہے. اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک صدیق نہ آئے، فاروق نہ آئے، اور دن کس کس کا تذکرہ کریں؟ ان میں سے ایک ایک کا کہ ان تینوں کا؟ کہ جب یہ تینوں چلے گئے اپنے رب کے پاس، ملائے اعلیٰ میں منتقل ہو گئے، علی کے گھر بیٹا ہوا. حسنین کی والدہ کے زمانے میں کوئی شادی نہیں کی جب تک سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی. علی مرتضیٰ نے کوئی دوسری شادی، ان کی وفات کے بعد پھر شادی کی، پھر بیٹا ہوا، پھر پہلا بیٹا حسنین کے بعد 11 شیعہ کتابیں، 11ویں کو جو مانتے ہو ورنہ 12 بھی گنوا سکتا ہے. 11 کتابیں شیعہ کی، 12ویں دس دیں گے پھر تھی کہو گے تو اتنے کہڑی دیر لگتی ہے. کشف الغمار بری کی، الارشاد مفید کی، الفصول المہمہ ابن الصائب کی، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، تاریخ یعقوبی کی، اعلام الورا طبرسی کی، مقاتل الطالبین اصفہانی کی، منتہی المکالمہ مقامی کی، تنقیح المقام مرزا استرابادی کی. ان سب نے لکھا سب سے پہلا بیٹا ہوا، اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا، اس کا نام اپنے آقا کے نام پہ. دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، مرتضیٰ مبارک، اور اپنے بیٹا دیا. کہا خیر مبارک. کہا نام کیا رکھا؟ شیعہ کی 12 کتابیں، جاؤ کوئی مائی کا لال آئے
ہم کو چیلنج کر کے دکھائے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر یہ بات غلط ہو قیامت تک منبر پہ چلنا چھوڑ دے، اگر یہ سچی ہو تو پھر تو اپنے منہ پہ کالک ملی چھوڑ دے۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگوں نے کہا مبارک ہو، کہا خیر مبارک، کہا نام کیا رکھا؟ کہا محمد کے بعد یار غار کے علاوہ کس کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا رکھا جو فاطمہ الزہرا کے لیے میرا رشتہ مانگ کے آیا تھا، ابو بکر نام رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا، عمر نام رکھا۔ چوتھا بیٹا ہوا، عثمان نام رکھا۔ پانچواں ہوا تو چچے کے نام پہ عباس رکھا۔ لوگوں نے کہا بنو ہاشم کے سردار اپنے چچے کو پیچھے کیا، کہا جس کو رب نے پیچھے کیا ہو علی اس کو آگے کیسے کر دے؟ علی اس کو آگے کیسے کرے؟ محبت نہ تھی تو یارو اس احسان کا بدلہ نہ چکانا تھا تو ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام، کبھی سناؤں گا، بات لمبی بات ہے، مولانا نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے، پھر سناؤں گا کبھی بات۔ اور آج اس عثمان سے حیا نہیں کرتے، اس کو گالی دیتے ہوئے حیا نہیں کرتے، اس کے خلاف لکھتے ہوئے حیا نہیں کرتے کہ جب کونین کا تاجدار لیٹا ہوا تھا، صدیق آئے تو لیٹے رہے، فاروق آئے تو، اور جب وہ آیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، چادر اپنی پنڈلی پہ ڈال دی۔ صدیقہ کائنات نے کہا آقا میرے بابا آئے لیٹے رہے، میرے چچا عمر آئے لیٹے رہے، عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ، میں اس کی حیا کا لاج نہ رکھوں جس کی حیا کا لاج آسمان کے فرشتے بھی رکھتے ہیں۔ اور وہ دن آیا کہ جس کی لاج آسمان کے فرشتے بھی رکھتے تھے آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ 40 دن بیت گئے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پہنچا ہے۔ ام المومنین مشکیزہ لے کے آئی ہے، سوار ہو کے خچر پہ اس کو تیر مار کے بھگا دیا گیا ہے، اور وہ امام مظلوم اپنے جھروکے سے جھانک کے کہتا ہے لوگوں جب مدینے میں مسلمانوں کے پینے کے لیے کوئی کنواں نہ تھا، کون تھا جس نے اپنی جیب سے کنواں خرید کے دیا؟ جواب دینے والوں نے کہا تو تھا۔ کہا جس کو میں نے خرید کے دیا آج اس کنویں سے پانی پینے کی مجھ کو اجازت نہیں ہے۔ کہا وہ کون تھا؟ جب مسجد کے بنانے کے لیے زمین نہ تھی کون تھا جس نے زمین کے لیے جگہ خرید کے دی؟ کہنے والوں نے کہا وہ تو تھا۔ کہا آج اسی نبی کی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یارو 40 دن بیت گئے، بیوی نائلہ اٹھتی ہے، اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، پیاس سے ہونٹوں پہ پٹریاں جم گئی ہے، چہرہ نورانی ہونے کے باوجود مرجھا گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے آقا آج 40 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچا، آج تمہارا 40واں روزہ ہے، ہر روز روزہ افطار کی نیت کے ساتھ کرتے ہو، افطار کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا، آج تم نڈھال ہو، کیا کروں گی؟ فرمایا نائلہ غم نہ کرو، آج صبح کے وقت جب نیت ہی سے روزہ رکھا
امام کائنات آئے تھے، ساتھ صدیق بھی تھے اور فاروق بھی تھے. فرمانے لگے عثمان رات روزہ کیسے افطار کیا تھا؟ میں نے کہا آقا نہ پانی تھا نہ کھجور، صرف نیت کر لی تھی اللہ روزہ افطار کر لیا ہے. فرمایا عثمان غم نہ کرو، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، آج پھر ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا. کہا نائلہ غم کے دن ختم ہو گئے. ایک بدبخت دیوار پھاند کے آیا، ہائے عثمان قرآن سے تیری محبت کا کیا کہنا ہے. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھاما ہوا، کائنات پہ لرزہ طاری ہے. محمد کا ساتھی اپنا رخ اٹھا کے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتا. نائلہ پیچھے سے آواز دیتی ہے آقا دشمن آ گئے. فرمایا نائلہ آخری وقت میں قرآن کے حروف سے نگاہ تو نہ ہٹاؤ. چاہتا ہوں عرش والا جب پوچھے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری نگاہ کس پہ پڑی تھی تو کہوں اللہ آتے ہوئے آخری نگاہ اگر پڑی یا تیرے محبوب کی مسجد پہ پڑی یا تیرے قرآن کے حروف پہ پڑی تھی. اس نے نیزہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا. نائلہ فرماتی ہے عثمان کی تلاوت میں فرق نہیں آیا. ایک آگے بڑھا، داڑھی کو تھاما، اس چہرے پہ تھپڑ مارے جس چہرے پہ محمد نے بوسے دیے تھے. آگے بڑھ کے نائلہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے حسنین کو آواز دوں. فرمایا کعبے کے رب کی قسم ہے عثمان کو اپنا شہید ہو جانا گوارا ہے، کسی ایک مومن کا خون بہانا گوارا نہیں ہے. اور مجھ کو تو صادق و مصدوق نے آج سے برسوں پہلے احد پہاڑ پہ شہادت کی بشارت دی تھی. نائلہ ہٹ جاؤ، ان کو اپنا کام کرنے دو، عثمان اپنے رب کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے رب کے کلام کی. ایک اور چپٹ کے آگے ہوئی، انگلیاں کٹ کے گر گئی. ظالموں کو ترس نہیں آیا لیکن عثمان نے اپنی نگاہوں کو قرآن کے حروف سے نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. گردن کٹ کے قرآن کے اوراق پہ پڑ چکی تھی، اور آج عثمان اپنے آقا کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے جا چکا تھا. لوگوں اس امام مظلوم کی شہادت کعبے کا رب گواہ ہے. اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑی مظلومیت کی کوئی داستان نہیں، اور اس کی مظلومیت کا واقعہ اس لیے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ آج تک ظالموں کے ظلم کے تیر اس پر برس رہے ہیں. اور خوش نصیب ہو تم لوگ جو آج اپنی آنکھوں سے اپنی پلکوں سے اس کے جسم کے تیروں کو چننے کے لیے آئے ہو. مجھے یقین ہے عرش والا اس کی محبت میں بہائے ہوئے تمہارے ان آنسوؤں کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.